وہ بیٹی جو ماں کی موجودگی میں دھڑلی سی گرم ایکی میں داخل ہوتی تھی اور سامان ایک طرف پھینک کر ماں کی کمرے میں آ کر اس کی گلی میں بازو ڈال کر کھانے پینے کی فرمائش کرتی تھی، آج خاموشی سی گھر میں داخل ہو کر پریشانی سی سوچ رہی تھی کہ جائے تو جائے کس کمرے میں جائے۔ اتنے میں بھائی آئے اور سلام کا جواب دے کر اپنی اپنی کمروں میں چلی گئی۔ اتنی زحمت ہی نہ کی کہ پوچھتی بہن کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کوئی کام تو نہیں۔ اس نے بیچارگی سی بابیوں کی طرف دیکھا جو سلام دعا کے بعد اپنی اپنی کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بھتیجی سے ایک گلاس پانی کا مانگا اور برآمدی میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کسی کی گلی لگ کر داڑیں مار مار کر رونے کو کر رہا تھا، لیکن کس کی گلی لگے، کس کو اپنا دکھ سنائے، کیونکہ وہ کندھا تو چلا گیا جس پر سر رکھ کر ساری دکھ سنائی جاتی تھی، وہ ہستی تو چلی گئی جس کی ایک تسلی بھری بول سے ساری غم دھل جاتی تھی۔ کچھ دکھ صرف ماں اور ماں جائی کو سنائی جاتی ہے، لیکن لگتا ہے ماں کے جانے کے بعد ماں جائی بھی پرائی ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں پانی آیا اور وہ بڑی مشکل سے اسے اپنے حلق میں انڈیل کر بمشکل اپنی امٹتی آنسوؤں کو روکتے ہوئے الوداعی کلمات بول کر بوجھل قدموں کے رخصت ہو گئی۔ مائیں کیوں چلی جاتی ہے، کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے بغیر بیٹیوں کا کیا بنے گا، کیوں نہیں سوچتے کہ ماؤں سے بڑا ان کے لیے کوئی مان نہیں ہوتا۔ اللہ سب کی ماؤں کو جو اس دنیا سے چلی گئی ہے ان کی مغفرت فرمائے، اور بھائی جو بہنوں کا مان ہوتی ہے انہیں اس مان کو برقرار رکھنے کی توفیق دے۔